کے چیڑے، عالموں کے چہرے کو دیکھ کر بغض اور حسد رکھے، عالموں کو دیکھے اور چہرہ نفرت سے موڑ لے، بہت دیکھا ہے ہم نے۔ تو سنیے، ملفوظات غریب نواز میں ایک روایت درج ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، گھر والے ان کے سر کو قبلہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں، مگر جیسے پھیرتے ہیں اس وقت تو سر گھوم جاتا ہے، پھر بعد میں ان کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھر جاتا ہے۔ بار بار گھر والوں نے کوشش کی کہ ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے، کعبہ کی طرف، لیکن ان کا رخ ہو نہیں رہا تھا۔ جب ہزار کوشش ہوئی مگر رخ ان کا قبلہ سے پھر ہی جاتا تھا، تو ایک آواز غیب سے سنائی دی کہ تم لوگ ہزار کوشش کرو، ان کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ بد نصیب ہے کہ زندگی میں جب بھی کسی عالم دین کو دیکھتا تھا تو نفرت سے اپنا چہرہ پھیر لیتا تھا۔ تو عالم سے نفرت کے کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے کو قبلہ کی طرف سے پھیر دیا گیا ہے۔ اللہ حسمت خواجہ غریب نواز یہ روایت بیان کرنے کے بعد اپنے ماننے والوں کو عالم دین سے محبت کرنے کا پیغام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں علماء کرام کو بھی کہ چاہے آپ ہزار غریب رہیں مگر ہر وقت اپنے منصب، اپنی ذمہ داری کا خیال رکھیے گا کہ آپ عالم ہیں ہی اس لیے کہ حضور کی بات سناتے ہیں، اور اس بات سنانے پر عمل کیجئے اور سنائیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، اخیر زمانے کی بات غریب نواز لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ملفوظات غریب نواز میں ہے کہ اخیر زمانے میں لوگ ہاتھ میں لاٹھی لے کر جس طرح چرواہا جانوروں کو ہکاتا ہے، اسی طرح لوگ عالموں کو لاٹھی سے مار مار کے ہکائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت عالم دین جو بولیں گے اس بات پر وہ خود عمل نہیں کریں گے، اس لیے لوگوں کو شدید نفرت ہو جائے گی اس جماعت سے۔ یہ بولتا کچھ ہے اور کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، اور لوگ معمولی پیسے کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے بدترین مخلوق علماء کرام کی جماعت ہوگی جن سے فتنہ نکلے گا اور انہی کی طرف فتنہ لوٹے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے بدترین مخلوق وہی ہوگی جو آج شریر بدترین قسم کے عالموں کی جماعت ہوگی، اس لیے کہ عالم کا چہرہ گورا ہوتا ہے اس لیے ان کی عزت نہیں کی جاتی ہے، عالم دین بہت مالدار ہوتے ہیں اس لیے ان کا ہاتھ نہیں چوما جاتا ہے، عالم دین آنے والا کوئی بہار کے دیہات سے آتا ہے، وہ چل کے مہاراشٹر کی راجدھانی بمبئی میں خطاب کرتا ہے، لوگ آتے ہیں ان کا ہاتھ ان کی پیشانی چومتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ تم نے دیکھا کہ بہار کا دیہاتی اپنے پاس زمین رکھتا ہے کہ نہیں، مکان رکھتا ہے یا نہیں، ان کے پاس 4 ویلر 2 ویلر ہے یا نہیں؟ وہ مراٹھی بولے گا میں مولانا کی نہ گاڑی دیکھ کر ان کی عزت کر رہا ہوں، نہ ان کا گھر دیکھ کے میں ان کی عزت کر رہا ہوں، ان کے پاس چھپر پہ گھاس ہے یا نہیں اس کو دیکھ کے میں ان کی قدر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں یہ مصطفیٰ کا نائب ہے، آنے والا جہاں سے بھی آتا ہو میں ان کی عزت کر رہا ہوں۔ یعنی یہ جو مقام، یہ جو رتبہ ملا ہے، یہ رتبہ صرف اس لیے کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی نیابت کا حق یہ ادا کر رہے ہیں۔ یعنی حضور کا کام، حضور تھے معلم کائنات، لوگوں کو سکھاتے، معلم کائنات بن کے آئے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانے آئے ہیں۔ تو اب ایک عالم دین کا کام ہی ہے وہ جہاں بھی رہیں، جب بھی جہاں بھی رہے، ہر جگہ وہی کام کریں کہ میں نائب ہوں، گھر میں رہیں بیوی بچوں کو سمجھائے، مجمع میں رہیں لوگوں کو سمجھائے، اپنے حجرے میں رہیں آنے والوں کو سمجھائے، تو اس کا وہ انعام ملا ہے کہ 50 کروڑ روزانہ کوئی کمالے جندل متل اور بل گیٹس کمالے وہ اپنی جگہ، لیکن کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ آدمی راستے سے گزرے تو چونٹی دعا کرے، راستے سے گزرے تو سمندر کی مچھلیاں دعا کرے، لیکن یہ شرف کسی عالم ربانی کو حاصل ہے یہ راستے سے گزرے تو سمندر کی مچھلیاں دعا کرے، سوراخوں کی چونٹیاں دعا کرے۔ اللہ سبحانہ، یہ حدیث پاک اگر ایک عالم دین روزانہ اس کو پڑھ لیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی دولت رہے نہ رہے، کوئی صدمہ اس کو نہ ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر اعظم کی حدیث کی روشنی میں جب چوٹی اور مچھلیاں دعا کریں، اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑا مقام کوئی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ مقام ملتا کیوں ہے؟ حضور کا پیغام سنانے کی وجہ سے۔